وسطی کے اندر سے بائبل مقدس نے جنم لیا اور وہیں سے اس نے پوری دنیا کو، مشرق کو، مغرب کو، شمال کو اور جنوب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ چاروں سمتوں کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہیں۔ آج جب ہم اس بائبل مقدس کے بارے میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے کہ بائبل مقدس تبدیل ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، اور اس بائبل مقدس کی اس بات پر کہ یہ بدل چکی ہے یا تبدیل ہو چکی ہے، ہم نے بھی بہت ہی عرصہ دراز سے اس چیز میں آنے کی کوشش کی کہ ہم بائبل مقدس کا دفاع کر سکیں، بغیر پڑھے، بغیر علم حاصل کیے، بغیر سٹڈی کیے آپ کبھی بائبل مقدس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ آپ جذباتی تو بائبل مقدس کے لیے ہو سکتے ہیں، آپ روحانی تو بائبل مقدس کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے بائبل مقدس کو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، تو آپ کبھی کسی کو قائل نہیں کر سکیں گے، کبھی کسی کے ساتھ بائبل مقدس کی بات نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جب لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہے، اگر تنقید کرنے والے اسے پڑھنا شروع کریں تو یہ بائبل مقدس ایسی کتاب ہے یہ دوسروں کو بدل ڈالتی ہے۔ اگر ہم اس بائبل مقدس کے بارے میں بغور مطالعہ کریں تو بائبل مقدس جب سٹارٹ کے اندر اس دنیا کے اندر آنا شروع ہوئی، میں عہد جدید کے تعلق سے بات کروں گا کہ عہد جدید یعنی انجیل مقدس یہ مسیحیوں کے خون سے لکھی گئی انجیل ہے، یہ مسیحیوں کے خون پر تحرتی ہوئی انجیل یا بائبل ہمارے ہاتھوں تک پہنچی۔ بڑے بڑے سرماؤں نے، بڑے بڑے خدا کے خادموں نے، بڑے بڑے رسولوں نے اس بائبل مقدس خدا کے کلام کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، اپنی جانوں کو اس بائبل مقدس کے لیے دے دیا تاکہ یہ بائبل مقدس بڑھے، ترقی کرے، لوگوں کے گھروں میں جائے، لوگوں کے دلوں میں جائے۔ آپ اگر ہسٹوری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی بائبل مقدس کسی عرصہ کے اندر اس کو پوری دنیا کے اندر بین کر دیا گیا، اس پر بین لگا دیا گیا۔ اور اگر یہ بائبل مقدس کسی کے گھر سے ملتی، کسی کے چرچ سے ملتی، کسی کے محلے سے ملتی تو ان کے لیے بہت خطرناک کن حالات پیدا ہو جاتے۔ لیکن آج آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی بابت دیکھیں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے حصہ بہ حصہ، طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اس زمانہ کے آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اور جب کتاب مقدس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح وہ خدا کا ازلی و ابدی کلمہ ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا۔ نبیوں نے کلام کیا، نبیوں کے ذریعہ سے توریت اس دنیا کے اندر آئی، نبیوں کے ذریعہ سے صحائف اس دنیا کے اندر آئے، نبیوں کے ذریعہ سے نوشتے اس دنیا کے اندر آئے، زبور اس دنیا کے اندر مقدس داؤد کے وسیلہ سے آیا۔ اور پھر جب ہم عہد جدید کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو خدا کا بیٹا
یسوع المسیح اس دنیا کے اندر ایک مجسم کلام کی صورت میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ اب میں یسوع مسیح کی بابت آپ سبوں کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ وہ مجسم کلام جب اس دنیا کے اندر آیا تو اس نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، اس خدمت کے آغاز میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ایک طریقہ کار مجھے اور آپ کو دیا۔ وہ آزمائش کے لیے جنگل و بیابان میں ابلیس سے آزمایا گیا، اور اس نے ان 40 دنوں کے عرصہ کو پورا کر کے جب وہ اس جنگل و بیابان سے باہر آیا تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں گیا، وہ کسی اور کام نہیں گیا، بلکہ وہ شاگردوں کو چننے کے لیے جھیل کے کنارے راؤنڈ لگاتے ہیں، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس نے اندریاس اور مقدس پطرس کو اپنے لیے چنا، اس کے بعد زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا کو اس نے چنا تاکہ وہ اس کی شاگردیت میں آئیں۔ یسوع مسیح کا جو مین کام تھا، یا یسوع مسیح جس کام کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے شاگرد بنائے، شاگردوں کا چناؤ کیا۔ آپ اس دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ کسی ہنر کو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس بچے کو اس ہنرمند استاد کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کو تم اپنا شاگرد رکھ لو اور اپنے جیسی مہارت اسے دے دو۔ لیکن یسوع مسیح ایک ایسا استاد ہے جو کسی کے کہنے پر شاگرد نہیں رکھ رہا، بلکہ یہ ایک ایسا کامل استاد ہے جو شاگردوں کا چناؤ خود کرتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ایسی ہی برمار ہے نام نہاد خادموں کی، نام نہاد مرد خداؤں کی، لیکن بائبل مقدس ہمیں صرف اور صرف یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو چنا اور پھر ان کو تعلیم بھی دی۔ نہ صرف تعلیم دی بلکہ تعلیم دینے کے بعد یسوع مسیح نے ان کو تجربے کے طور پر اسرائیل کے اندر بھیجا کہ جاؤ تم سامریوں کی طرف نہ جانا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا، بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جانا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی۔ یسوع مسیح کی اولین ترجیح جو شاگردیت کے لیے تھی کہ شاگرد پہلے تعلیم پائے، پہلے وہ خدا کے کلام کو جانے، پہلے وہ خدا کے کلام کو سیکھیں، اور خدا کا کلام جو مسیح نے ہمیں دیا ہے اس نے ہمیں اولین یہی خدا کا کلام پیش کرنے کے لیے دیا ہے جو اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی۔ آڈین کے اندر تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ بہت کم لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے بارے میں علم ہوگا، اور مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ تم یہ منادی کرو کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ پھر خدا نے اپنے لوگوں کو معجزات بخشے، شفائیں بخشی، بہت ساری نعمتوں سے معمور کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں خدا نے ان کے ذہنوں کو کھولا، ان کو تعلیم دی تاکہ وہ معاشرے میں کسی کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھے
اور جب آپ معرفت کی بابت بائبل مقدس میں سے یا صوفیانہ اصطلاح پر غور کرتے ہیں تو معرفت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے خدا کی ذات و افعال کے بارے میں جاننا یا علم رکھنا معرفت کہلاتا ہے۔ آج ہم معرفت حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف طریقہ کار سے ہم خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، میں شکر گزاری کرتا ہوں ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی جنہوں نے آج 1 سال مکمل کیا ہے، نہ صرف 1 سال مکمل کیا ہے بلکہ ان کے اندر یہ جنون اور جذبہ ہے کہ یہ اگلا سال بھی مکمل کریں گے۔ یہ بات کی بات ہے کہ ان کو دوران سٹوڈنٹ کو کیسے خدا بلاتا ہے یا بلاتا ہے یا نہیں، یہ بات خدا کے تعلق سے ہے، خدا چنتا ہے، خدا بلاتا ہے۔ آپ اگر تجربے کی بات ہے، کبھی کسی نے خدا کو بلایا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں۔ جب بھی بلاتا ہے خدا بلاتا ہے، خدا کال کرتا ہے، خدا بلاہٹ دیتا ہے۔ انسان کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی خدا کے کلام مقدس کی کوئی تعویل انسانی ارادہ کے ذریعہ سے، بلکہ لکھا ہے کہ نبی خدا کے روح کی تحریک سے لکھتے تھے۔ پیدائش سے لے کر ملاکی تک نبی دنیا میں آئے، اور ان نبیوں نے جب پرچار کیا تو کیا انہوں نے شفا سے سٹارٹ لیا؟ کیا انہوں نے معجزات سے سٹارٹ لیا؟ انہوں نے سٹارٹ لیا خدا کے کلام سے، اور وہ بھی نبوتی کلام سے۔ اے آدم زاد، خدا کا کلام سن، اور آدم زاد پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ پوری بائبل مقدس عہد عتیق خدا کے کلام کے متعلق بھرا پڑا ہے کہ خدا نے نبیوں کی معرفت حصہ با حصہ، طرح با طرح کلام کیا۔ تو ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ یسوع مسیح ہمارا مسیحا ہے، ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے۔ نہ صرف ہم بلکہ دنیا بھی ایمان رکھتی ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ اس دنیا میں آ کر ابلیس اور ابلیس کی قدرتوں اور تاثیروں کو کچلے گا۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ کتاب مقدس متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر بیٹھ گیا تو وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ حالانکہ ایک بڑی بھیڑ ہے اس پہاڑ پر، یسوع مسیح کے 12 شاگرد بھی وہاں پر بالکل قریب موجود ہیں، لیکن لکھا ہے کہ اس نے اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دینا شروع کی۔ اور یہ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک یہ شریعت ہے مسیحیوں کی۔ خدا نے الہام دیا، خدا نے کلام دیا۔ یسوع مسیح نے جو الہام، جو کلام دیا، وہ زیتون کے پہاڑ پر ہی دیا، اور وہ ایک جامع شریعت ہے مسیحیوں کے لیے، اور اس سے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں اس سے واقفیت ہی نہیں۔ ہم عہد عتیق کی بابت بات کرتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو شریعت دی، خدا نے موسیٰ کو 613 قوانین دیے۔ کبھی عیسیٰ یعنی مسیح کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ اس نے کیا شریعت دی، اس کے کتنے قانون ہیں، اس نے کیا انسان کو کہا ہے کیا کرنا ہے؟ لیکن اس بابت بائبل مقدس ایک ایسی کسوٹی ہے جس کی بابت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی آج پوری دنیا کے اندر بائبل کے متعلق غلط تعلیمات کی بھرمار ہے، غلط ایمان کی بھرمار ہے، لیکن اگر آپ اس کو اندر سے پڑھیں گے تو پھر آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر آپ ان لوگوں کو جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو کہہ سکیں گے کہ آؤ بھائی جی، بہن جی،
बाइबल मुकद्दस को खोलो, उसको पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है। आपका तौर तरीका गलत है, लेकिन बाइबल मुकद्दस राह हक है और ये हमें हक की राह बताती है। और हमारी भी ये छोटी सी एक काविश है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को ओनली हाफिजाबाद और उसके गिरदो नवाह के मसीहियों के लिए इसको कायम किया। यहाँ पर कराची से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, गोजरा से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लाहौर से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दीगर किला रामकोर से और हाफिजाबाद से और इसके गिरदो नवाह से यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। लेकिन आज खुदा का अज़ली व अब्दी कलाम यही फरमाता है। इसका मानी ये नहीं कि जो स्टडी करता है या जो बाइबल का नॉलेज हासिल करता है कि वही पादरी बन जाता है। बाइबल का नॉलेज पास्टर्स के अलावा भी दुनिया के लोगों के पास है। आप इसे जर्नल नॉलेज के तौर पर हासिल कर सकते हैं, आप इसे अपने खानदान के लिए हासिल कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए हासिल कर सकते हैं, अपने लिए हासिल कर सकते हैं। आज मैं उन अहबाब को वेलकम कहता हूं जो इस वक्त इन स्टूडेंट्स के साथ आए हुए हैं, उन वालिदैन को, पेरेंट्स को जो स्टूडेंट्स के साथ आए हैं। आपको मुबारक हो जी कि आपके बच्चों ने आज बाइबल की एक साला तालीमी कोर्स को मुकम्मल किया है। इसके साथ साथ मैं जनाब आजम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, अपने बुजुर्ग मोहतरम पास्टर इसहाक साहब का, हमारे प्यारे भाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के पास्टर यहाँ पर बैठे हैं, एल्डर मुख्तार साहब हैं, भाई कैसर हैं, हमारे दीगर भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं खासकर यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ एवरलास्टिंग मिनिस्ट्री के अपने प्यारे भाई एवेंजलिस्ट अदील साहब का और उनकी टीम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी अपने कीमती टाइम में से वक्त को निकाला और यहाँ पर आए। और बिलखसूस हम उन परस्तारों के भी शुक्रगुजार हैं जिनके जरिया से खुदा अपनी हम्द को कामिल करवाता है। ना सिर्फ ये, मैं अपने तमाम उन भाइयों का, उन तमाम बहनों का शुक्रगुजार हूं जो इस वक्त पंडाल में आकर बैठे हैं। और फिर आखिर में मैं अपने नौजवान भाई रिजवान इज़्म का शुक्रगुजार हूं जिनको हमने आज बतौर चीफ गेस्ट के यहाँ पर बुलाया हुआ है और उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और बड़े वो हमारे साथ शामिल हैं। एक बार फिर इन सबों के लिए जोरदार तालियां। साथ ही मैं क्वायर से गुजारिश करूंगा कि अपनी निशिस्तों को संभालें। इस वक्त हम एक गीत गाएंगे और अपनी आवाजों को खुदा के जलाल के लिए बुलंद करेंगे। लिखा है कि रास्तबाजों को खुदा की हम्द करना जो है वो ज़ेबा है। हम सब कोई ऐसा गीत गाएं जो सब मिलकर गा सके जोश और जज्बे के साथ। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हम ये गा लें कि अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, ये सबको आता होगा, हम सब मिलकर खुदा की तारीफ में अपने मुंह को खोलेंगे।